ایس آئی یو کی کاروائی ہو رہی ہے تو ملیٹنٹوں کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے تو اینمی آرڈیننس ایکٹ کی بھی بات آپ کے سامنے رکھ دے چلے، کیونکہ سرکار کی طرف سے باضابطہ طور پر ایک پروسیس شروع کیا گیا ہے، مرکزی حکومت کی طرف سے پروسیس شروع کر دیا گیا ہے کہ اینمی پراپرٹیز یعنی جو دشمنوں کی پراپرٹیاں ہیں جنہیں آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے اب انہیں خالی کرایا جائے اور انہیں بیچنے کا بھی سلسلہ شروع کیا جا سکتا ہے۔ سرکار کی طرف سے، مرکزی حکومت کی طرف سے پروسیس آف ایویکویشن اینڈ سیل آف اینمی پراپرٹیز کو شروع کر دیا گیا ہے اور ابتدائی مرحلے کے مطابق 12,611 پراپرٹیاں پہلے فیز میں آئیڈینٹیفائی کر دی گئی ہیں جنہیں ایویکویشن کے لیے کلیئر کر دیا جائے گا اور اس کے بعد انہیں باضابطہ طور پر بیچ دیا جائے گا۔ اینمی پراپرٹیز کو بیچنے کا جو سلسلہ ہوگا یہ ای آکشن کے ذریعے سے ہوگا اور پبلک انٹرپرائز جو ہے وہ ایک ای آکشن پبلک پلیٹ فارم جو پبلک انٹرپرائز کا ہے اس کا سہارا لیا جائے گا اور میٹل سکریپ ٹریڈ کارپوریشن لمیٹڈ کے ذریعے سے یہ پورا معاملہ آگے بڑھایا جائے گا، جس میں اینمی پراپرٹیز یعنی دشمنوں کی جائیدادوں کو پہلے کرک کیا جائے گا، اس کے بعد باضابطہ طور پر انہیں بیچ دیا جائے گا۔ سرکار کی طرف سے گروپ آف منسٹرز یعنی ایک مخصوص گروپ جو وزراء کا تھا جس کی سربراہی مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ صاحب کر رہے تھے، 2020 میں بنایا تھا، جنہوں نے اس پورے معاملے کا سنگیان لیا، جنہوں نے اس پورے معاملے کا جائزہ لیا اور اس کے بعد ہی ان کی سربراہی میں مانیٹائزیشن آف اینمی پراپرٹیز کو لے کر کام آگے بڑھایا گیا ہے۔ مرکزی وزارت داخلہ نے باضابطہ طور پر ایک سلسلہ شروع کیا گیا ہے جس میں خالی کرانا اور اس کے بعد ان پراپرٹیز کو بیچنے جو امویبل ایسیٹس ہیں یعنی جو غیر منقولہ ایسیٹس ہیں جنہیں نہیں ادھر سے ادھر کیا جا سکتا ہے انہیں باضابطہ طور پر بیچ دیا جائے گا۔ اب یہ کون لوگ ہوں گے تو یہ بڑی بات ہے، ذرا سن لیجئے گا کہ ان لوگوں کی پراپرٹیز کو بیچ دیا جائے گا، ان لوگوں کی پراپرٹیز کو بیچ دیا جائے گا جنہوں نے سٹیزن شپ لے لی ہے پاکستان کی اور چائنا کی، باضابطہ طور پر جن لوگوں نے شہریت لے لی ہے پاکستان کی لیکن بھارت کے تھے یا بھارت کے کسی بھی ریاست کے اندر مقیم تھے لیکن اب انہوں نے باضابطہ طور پر بھارت کی شہریت کو ترک کر دیا ہے اور پاکستان یا چین کے اندر اس وقت رہائش پذیر ہے، ان کی فہرستیں تیار کر دی گئی ہیں، 12,611 افراد کی فہرست تیار ہوئی ہے اور ان سب کو اینمی پراپرٹیز لسٹ کے اندر ڈال دیا گیا ہے۔ مانیٹائزیشن کے ذریعے سے اس میں تقریباً 1,00,000 کروڑ سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ خزانہ عامرہ کو ہوگا، 1,00,000 کروڑ سے زیادہ پیسہ جو ہے وہ خزانہ عامرہ کو آنے کا اندیشہ لگایا جا رہا ہے۔ اینمی پراپرٹیز جو ہے یہ پہلے کسٹوڈین جو سی ای پی آئیز کے پاس رہا کرتی تھی لیکن پھر باضابطہ طور پر ایکٹس میں ترمیم ہوئی اور اب باضابطہ طور پر یہ معاملہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ اب ابتدائی طور پر یہ جو پراپرٹیاں ہیں کہاں پر ہے، ذرا یاد رکھیے گا، جو ابتدائی طور پر ہمارے پاس اطلاعات ہے کہ تقریباً 12,611 پراپرٹیوں کا آئیڈینٹیفائی کر دیا گیا ہے اور ان میں جو یہ اتنا پیسہ خزانہ عامرہ کو ملے گا اور کیسے یہ ہوگا، جو ہائیسٹ نمبر آف اینمی پراپرٹیز جو دیکھی گئی ہیں جی وہ اتر پردیش کے اندر ہے، 6,255 پراپرٹیز کو آئیڈینٹیفائی کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ویسٹ بنگال کے اندر ہے جہاں پر 4,000 سے زیادہ پراپرٹیاں آئیڈینٹیفائی کر دی گئی ہے، دلی کے اندر 650 سے زیادہ پراپرٹیاں ہیں، گوا کے اندر 295 پراپرٹیاں ہیں، مہاراشٹرا کے اندر 208 پراپرٹیاں ہیں، تلنگانہ کے اندر 158 پراپرٹیاں ہیں، گجرات کے اندر 151 پراپرٹیاں ہیں، تریپورہ کے اندر 105 پراپرٹیاں ہیں، بہار کے اندر اینمی پراپرٹیوں کی فہرست جو ہے وہ 94 ہے، مدھیہ پردیش کے اندر 94 ہے، چھتیس گڑھ کے اندر 78 ہے اور ہریانہ کے اندر 71 ہے۔ تو اس طریقے سے جب آپ آگے اس کو دیکھیں گے تو کیرلا، اتراکھنڈ، تامل ناڈو، میگھالیہ، آسام، کرناٹکا، راجستھان، جھارکھنڈ، دمن، دیو، آندھر پردیش، انڈومان اور نکوبار اس فہرست میں شامل ہے، تاہم اس پہلی فہرست کے اندر جموں کشمیر کا کوئی بھی ذکر نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے گا
کہ انیمی پراپرٹیز کو ایویکویٹ کرنا، خالی کروانا، اس کے بعد باضابطہ طور پر اس کو بیچنے کا عمل شروع کیا جائے گا. اور مرکزی وزارت نے جو گروپ آف منسٹرز کی کمیٹی بنائی تھی انہوں نے اس کو ہری جھنڈی دے دی ہے. خزانہ عامرہ کو 1,00,000 کروڑ سے زیادہ پیسہ ملے گا. تمام ریاستوں کے اندر پراپرٹیوں کو آئیڈینٹیفائی کر دیا گیا ہے. تفصیلات آپ پوری ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں ہماری آفیشیل ویب سائٹ www.